السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین اور مشاہدین، ہمارا سلسلہ سنت پر 24 گھنٹوں کے دوران جو سنتیں ہمارے لیل و نہار، شب و روز میں، ہماری عادات میں، ہماری روٹین میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں اور ہماری نمازوں کے پڑھنے میں جو سنتیں ہیں ان کے بارے میں تفاصیل اور آگاہی پہ بات ہو رہی تھی۔ لاسٹ سیشن جو تھا ہمارا، گزشتہ جو درس تھا، لیکچر تھا، اس کا موضوع کھانے پینے کے آداب اور رات کو سونے کے آداب تھے کہ وہ دعائیں جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائیں، جس میں ہماری حفاظت ہے اور ہماری زندگیوں میں جن سے برکت بھر جاتی ہے اور دنیا کی زندگی بھی بہترین بن جاتی ہے، وہ دعائیں تھیں جو کہ ساری کی ساری توحید پر مبنی تھی، ایک اللہ سے سوال اسی سے مانگنا۔ تمام جو اعمال ہیں، سنتیں جو ہیں، ان کے لیے نیت کا خالص کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ نیت کا استحضار، نیت کو حاضر کرنا کوئی کام کرنے سے پہلے، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ بندہ غیر ارادے کے، لا ابالی، بے پرواہ ہو کے کام کرتا ہے، گھر خرچہ بھیجتا ہے، بہت سے کام کرتا ہے، بلکہ بہت سی عبادات ایسی ہیں جو عبادات نہیں، عادات بن چکی۔ ایون کہ نماز بھی لوگ آتے ہیں، اللہ اکبر شروع کیا اور خیالات اس کے یا تو وہ اپنے ملک میں پہنچا ہوا ہے یا پھر اپنے بزنس یا کاروبار یا نوکری کے اندر خیالات آ رہے ہیں، تو وہ روٹین میں اس نے بس وہ رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، نماز سلام پھری۔ آپ اس سے پوچھیں امام صاحب نے آج کون سی قرآن کی تلاوت کی تھی، کون سی صورتیں پڑھی تھی، پتہ ہی نہیں۔ تو یہ صورتحال ہے ہماری عبادات کی، یعنی عبادات بھی عادت بن چکی ہے۔ اس لیے نماز کے اندر، جمعے کے اندر ہمیں وہ خشوع و خضوع نظر نہیں آتا، بہت سے معاملات کے اندر۔ تو نیت کا استحضار بہت بڑی چیز ہے، اس سے بندے کا عمل جو ہے وہ پختگی اس میں آتی ہے اور عمل جو ہے اس میں خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ یہ کام میں نے للہ کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کسی کو ایون کوئی اچھی بات بھی کر رہے ہیں، کہ جب نیت یہ ہے کہ اللہ میرا راضی ہو جائے، پھر آپ اگر کسی کے ساتھ احسان کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی دیتے رہے، جب اس نے مانگا عطا کیا، آپ کو ضرورت پیش آئی، اس نے انکار کر دیا، تو آپ کے ذہن میں وہ جو نیت ہے کہ میں نے تو اللہ کے لیے دیا، میں نے اس لیے تو نہیں دیا کہ مجھے بدلہ دے، مجھے بھی کام آئے اور میرے بھی کسی کام آیا، جب مجھے ضرورت ہے تو مجھے بھی دے، یہ تو اس لیے تو نہیں تھا۔ تو اب بندہ ناراض نہیں ہوتا، ٹینشن نہیں ہوتی، پریشانی نہیں آتی، اسٹریس نہیں لیتا اس کا۔ تو یہ نیت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث بیان کی، آپ نے بتایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ کتاب اللہ کے بعد، اللہ کی کتاب قرآن مجید، فرقان حمید کے بعد سب سے عظیم جو کتاب ہے حدیث کی، وہ صحیح بخاری ہے۔ اور امام بخاری نے کوئی مقدمہ نہیں لکھا اپنی کتاب میں، کوئی دیباچہ نہیں لکھا اس سے، بلکہ یہ حدیث کوٹ کر دی شروع میں کہ یہ 100 دیباچوں سے افضل ہے، کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے نیت جو ہے خالص ہونی چاہیے۔ تو امام بخاری بھی گویا ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ عمل جو ہے صحیح حدیثوں کو اکٹھا کرنا، اس میں لوگوں کی رضا یا خوشنودی نہیں، بلکہ سب سے بڑی رضا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ سے استخارہ کرتے، اللہ سے مشورہ کرتے کہ یہ میں حدیث لکھوں یا نہ لکھوں، اپنا اجتہاد اور محنت بھی کرتے،
اس حدیث کی جانچ اور پرکھ کے بعد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگتے. تو یہ عظیم حدیث بندے کے سامنے ہو جب بھی وہ کوئی کام کرے، نیکی کے کام کرے، کوئی بھی اعمال کرے، سونے سے پہلے یہ نیت رکھے کہ میں فجر کی نماز تاکہ پڑھ سکوں، رزق حلال کما سکوں اور اپنے جسم کو راحت دوں تاکہ کل کے لیے جو ہے عبادات جو اچھے طریقے سے کروں. اس کا سونا بھی عبادت ہوگا، اور خاص کر جب وہ سنت کے مطابق سوئے گا. مثلا بندہ مسجد کی طرف جاتا ہے تو عبادت تو مسجد کی طرف جانے کی عبادت نماز ہے، لیکن ساتھ دوسری عبادات کو بھی اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے. مسجد میں پیدل چل کے آ رہا ہے، ساتھ اللہ کا ذکر شروع کر دیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو سے آتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ اذکار جو ہیں وہ پڑھے گا تو عبادت کے اندر مزید نکھار پیدا ہوگا، مزید جو ہے وہ اجر بڑھ جائے گا. اسی طرح بندہ جب کسی ایسے شادی کے اندر شرکت کرتا ہے، ولیمے کی دعوت میں شرکت کرتا ہے جس میں منکرات نہیں ہیں، اور وہاں پہ جا کر یہ عبادت ہے، اور وہاں پہ ولیمے میں وہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت لوگوں کو دینا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، اللہ کا ذکر وہاں کثرت سے کرنا، تو اس کی وہ ڈبل عبادت ہو جائے گی. نبی علیہ السلام جو ہے وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ سنتوں کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ذکر کے متعلق ہیں. جو دعائیں ہیں یہ ذکر ہی ہے، جو آپ سب کو اٹھ کے دعا پڑھنی ہے، سوتے وقت دعا پڑھنی ہے، یہ اذکار ہیں سارے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، بس میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو. ایک اور مقام پہ سورہ منافقون میں فرمایا آیت نمبر 9 یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، نہ تمہیں غافل کر دیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اور جو ایسا کرے گا یہی خسارے والے لوگ. سورہ احزاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. اے ایمان والو، جب تمہارا جنگ میدان میں مقابلہ ہو جائے کسی گروہ کے ساتھ، فاثبتوا، ثابت قدمی دکھاؤ. واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. یعنی دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں ان میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرنے کا حکم ہے. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اور لعلہ کا جو لفظ قرآن میں آیا ہے، ویسے اس کا لغوی معنی تو ہوتا ہے ترجی کا، یعنی امید ہے. تو قرآن کی اصطلاح میں لعلہ کا جو استعمال یہاں پہ ہوتا ہے لعلکم تفلحون، کہ یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے اللہ کا ذکر اگر کثرت سے کرو گے، اس کے شروط اور سنت کے مطابق اگر کرو گے. ایسا ذکر نہیں کرو گے جو اسپیکر چلا کر بتیاں گل کر کے اندھیرے میں اللہ اللہ باہر آواز آتی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لڑ رہے ہیں یا کیا، آواز ہی سمجھ نہیں آتی، یا پھر کہتے لا الہ لا الہ اور پھر بعد میں الا اللہ، تو وہ معنی ہی غلط ہو جاتا ہے. کوئی خدا نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی اللہ نہیں. لا الہ کا تو یہ معنی ہے، پورا پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ. پھر کچھ لوگ دل سے ذکر کرتے ہیں، وہ دل سے آواز نکالتے ہیں، وہ عجیب سی نتنوں سے اپنے ناک سے آواز نکالتے ہیں کہ جی یہ دل ہمارا ذکر کر رہے، دل سے آواز نہیں کر رہی. تو
تو عجیب یہ جو بدعات ہیں اور اس طرح کے محدث ذکر اور اس طرح کے اذکار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں، ان کا فائدہ نہیں ہونے والا۔ ایک اور مقام پہ سورہ آل عمران میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما کھڑے، وقعودا اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور اپنی پیٹھ کے بل جب وہ لیٹتے ہیں لیٹے ہوئے، یعنی اللہ کا ذکر ہر حال میں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ قیامت کے بعد کوئی نماز کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی جنت کے اندر، لیکن مومنوں کا جو سانس ہے وہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ سانس ہو، جیسے ابھی ہم ہوا کھینچتے ہیں سانس لیتے ہیں، وہ جو ہے انہیں الہام ہوگا اللہ کی طرف سے کہ ان کے سانسوں میں اللہ کی تسبیح ہو۔ وہاں پہ کوئی نماز اور تکلیف تو نہیں ہوگی، لیکن یہ چیزیں ہوگی، اور ہر وہ چیز ہوگی جس کی بندہ تمنا کرے گا نعمتوں میں سے۔ ایک اور مقام پر سورہ نور میں آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف اور مدح کی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور غافل نہیں اس سے ہوتے، اور اس میں کچھ ذکر کی قسموں کا بھی ذکر کیا گیا۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ ایسے آدمی ہیں، یہ ہے وہ مرد رجال، یہ ہے وہ آدمی، کیا ہے ان کو؟ لا تلہیہم تجارہ، انہیں تجارت خرید و فروخت بزنس، ولا بیع اور نہ ہی خرید و فروخت یہ غافل نہیں کرتی عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، یہ قسمیں ہیں ذکر میں، اور نماز کو قائم کرنے سے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ کو ادا کرنے سے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ بھی قرآن میں فرمایا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو نماز کو بھی ذکر کہا گیا اور قرآن کو بھی ذکر کہا گیا، والقرآن ذی ذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر بھی قرآن کو ذکر کہا گیا ہے۔ کیسے اللہ کا ذکر کریں، آداب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 205، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغَدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، فرمایا اپنے رب کو یاد کرو اپنے نفس کے اندر، اپنے دل کے اندر، تضرعاً گریہ زاری کے ساتھ، تواضع عاجزی خشوع خضوع کے ساتھ، وخیفتاً اور ڈرتے ہوئے اللہ سے، دون الجہر من القول بلند آواز سے، جہری آواز سے نہیں، بالغدو والآصال دن اور رات، یعنی ایک ادب یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر آہستہ کیا جائے، چیخا نہ جائے، اس میں ذکر جو ہے وہ آہستہ کیا جائے، دل میں کہا جائے کہ اپنے آپ کو سنیں اوروں کو نہ سنائے، اس میں ریاکاری دکھلاوا نہیں ہے، یہ آداب میں سے۔ لیکن ذکر میں یہ ذہن میں رہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بلند آواز سے، وہاں بلند آواز سے ذکر کیا جائے گا۔ جیسے نمازوں کے بعد اذکار جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، استغفر اللہ، سلام بھیجنے کے بعد استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ بلند آواز سے ثابت ہے جو سنت فرض نمازوں کے بعد اذکار ہیں۔ تو یہ ذکر جو ہے یہ بلند آواز سے کیا جائے گا، اور جن اذکار کے بارے میں ذکر نہیں ہے کہ بلند آواز سے وہ کرنا ہے، تو وہاں پہ اگر بلند آواز سے کریں گے تو وہ درست نہیں ہوگا۔ جیسا کہ نماز کی تسبیحات ہیں، رکوع کے اندر ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں کیا کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اگر یہ بلند آواز سے کہیں تو کیا درست ہوگا؟ کیا خیال آپ نے؟ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے ان کو بلند آواز سے نہیں پڑھا۔ تو جہاں بلند آواز سے پڑھا ہے اسے بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے، اور جہاں آپ نے خاموشی آہستہ پڑھا ہے
وہاں آہستہ آواز سے اسے پڑھنا مسنون ہوگا، اسے بلند آواز سے وہاں نہیں پڑھا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اجر کا ذکر کیا ہے سورہ احزاب کی 35 نمبر آیت میں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے جو ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے اور کرنے والی دونوں کا ذکر کیا، مرد اور عورت۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم، اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کیا ان کے لیے؟ مغفرةً، سب سے پہلے معافی گناہوں سے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر عظیم جو ہے وہ تیار کیا ان کے لیے۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، جو آپ کی طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت کریں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے شک نماز فحاشی اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ تو یہاں اللہ کا ذکر کہا گیا نماز کو، اور نماز کے وصف میں یہ بتایا گیا کہ یہ برائی سے روکتی ہے اور فحاشی سے روکتی ہے۔ تو جو بندہ جس میں عادات ہو بری، وہ نماز کا اگر نمازی بن جائے اور نماز اسے برائی سے نہ روک پائے کہ گناہ بھی ویسے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو اپنی نماز کی دہرائی کرے، دیکھے کہ نماز میں کیا کمی کوتاہی ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ برائی سے روکتی ہے اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو ذکر میں انسان کی زندگی ہے، بندے کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردار ہے، وہ مرا ہوا ہے۔ آتے ہیں احادیث کی طرف جو فضیلت میں ہے ذکر کی۔ عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو درداء فرماتے ہیں، اور یہ ترمذی ابن ماجہ کے اندر روایت ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ الا انبئکم بخیر اعمالکم، آپ نے فرمایا تمہیں بہترین اعمال جو تمہارے ہیں نیکی کی، ان کی خبر نہ دوں؟ خیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم، اور تمہارے بادشاہ کے پاس، رب کے پاس، تمہارے مالک کے ہاں سب سے پاکیزہ جو اعمال ہے، وارفعها فی درجاتکم، تمہارے درجات کے اندر بھی سب سے اعلیٰ اور ارفع، بڑے درجات والے، وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اتنے عظیم ہیں۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، اس چیز سے بھی افضل کہ تم دشمن سے ملو، فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں، یعنی وہ تمہیں قتل کریں، شہید کریں اور تم ان کو قتل کرو۔ یہ جہاد ہے، قتال ہے، اور یہ اسلام میں سے چوٹی کہا گیا ہے، کوہان کہا گیا ہے اسلام کے اندر جو ہے اس عمل کو، جہاد کو، قتال کو، لیکن یہاں کا اس سے بھی افضل ہے وہ عمل۔ تضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم، قالوا بلا یا رسول اللہ، کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ایسا عظیم عمل جو جہاد سے افضل ہے، اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرنا، چاندی خرچ کرنا اس سے افضل ہے۔ اور دیکھیں اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا ہے کہ یہ عمل بتا کے ہمیں ہر مسلمان کو یہ موقع دیا ہے کہ اس کے لیے کوئی بہانہ نہ بنے کہ میرے پاس سونا چاندی نہیں تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے۔ یہ ایسا عمل بتایا ہر مسلمان وہ کر سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اسی عمل کے لیے۔ جہاد کیوں ہے؟ لِعَلَاءِ کلمات اللہ، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے۔ نماز کس لیے ہے؟ اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے۔ فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ قال ذکر اللہ، وہ عمل کیا ہے؟ یہ ساری جو فضیلتیں ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، جس میں مطلق ہے ذکر، یعنی عام جو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ اکبر، اور خاص جو موقعوں پہ ثابت ہے۔ وضو کے بعد ہم نے پڑھی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ ذکر ہے۔ 8 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں،
مسجد میں اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ ذکر ہے، نماز کے بعد اذکار یہ ذکر ہے، صبح شام کے اذکار یہ ذکر ہے، یہ مقید ہے، یہ خاص ہے جو آپ نے خاص موقع پہ کیا ہے۔ اور عمومی ذکر اللہ کا ذکر جو آپ سبحان اللہ الحمدللہ تسبیحات وغیرہ ہے۔ دوسری حدیث عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، کہتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اسلام کی شریعت طریقے، اسلام میں نیکیوں کے ابواب بہت زیادہ ہیں، فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، مجھے ایک ایسا عمل بتائیں کہ میں اسے مضبوطی سے تھام دوں، بس وہ چھوڑوں نہ میں عمل۔ قال لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، کہا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ وہ عمل ہے، یہ آسان ہے، بندہ لیٹا بیٹھا چلتا پھرتا یہ کام کر سکتا ہے، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ یہ ترمذی کے اندر ہے، شیخ البانی نے جامع ترمذی میں شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ تیسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سبق المفردون، قالوا وما المفردون، سبقت لے گئے مفرد، مفرد کون ہے مفردون؟ یا رسول اللہ، قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں وہ سبقت لے گئے۔ بخاری کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چوتھی حدیث ذکر کی فضیلت میں نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی، یعنی وہ بندہ زندہ ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، جو اللہ کو ذکر ہی نہیں کرتا، یاد ہی نہیں کرتا، تو وہ بندہ گویا مردار ہے، میت ہے۔ اور اس میں ذکر بھی دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو سنت ہے، مسنون ہے، جو آپ نے بتائے، اور جو مطلق ہیں ان میں پھر ایک اور تقسیم ہے، کچھ ہے واجب اور فرض اور کچھ ہے نفل۔ تو جو واجب اور فرض یہ نفلی ذکر جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ مردہ ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو جو اگر فرض بھی نہیں ادا کرتا اس کی حالت کیا ہو؟ جو فرض جیسے نماز ہے یہ ذکر ہے، قرآن ذکر ہے، اس کو نہیں پڑھتا تو اس کی کیا حالت ہے؟ تو زندگی حقیقی یہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت اور اس کے ذکر میں گزرے۔ پانچویں حدیث جو ہے یہ ابو داؤد میں ہے اور شیخ سنن ابی داؤد میں، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ یہ وہ حدیث ہے جس پر ہمیں بڑا غور کرنا چاہیے۔ ہماری جو مجلسیں ہیں، ہماری بیٹھکیں ہیں، جہاں ہم بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر، تو ان میں کیا ہوتا ہے، کیا ہماری وہ مجلسیں ان کے بارے میں تو نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، ہماری مجلسیں کیسی ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنیں، اور کیسی ہونی چاہیے ہماری مجلسیں۔ آپ نے فرمایا من قعد مقعدا لم یذکر اللہ تعالی فیہ، کوئی بندہ ایسی مجلس میں بیٹھا جس میں اللہ کا اس نے ذکر نہیں کیا، کانت علیہ من اللہ تعالی ترہ، قیامت کے روز اسے وہ حسرت ہوگا اس کے لیے۔ ومن استجع مضجعا، اور جو ایسی جگہ لیٹا، کوئی سونے کے لیے لیٹا، لا یذکر اللہ تعالی فی، اور اس نے کوئی ذکر نہیں کیا، سونے کی دعا نہیں پڑھی، کوئی ذکر ہی نہیں کیا، رب کو یاد ہی نہیں کیا، کانت علیہ من اللہ ترہ، وہ اللہ کی طرف سے اس پر بوجھ ہوگا، اس پر جو ہے مصیبت ہوگی، اس کے لیے حسرت ہوگی، اس کے لیے ندامت ہوگی۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العباد افضل عند اللہ یوم القیامہ، یہ ترمذی میں حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا کون سے بندے جو ہیں وہ افضل ہیں اللہ کے ہاں، پسندیدہ ہیں قیامت کے دن، کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل ہو گئے قیامت کے روز؟ قال الذاکرون اللہ کثیرا
والذاکرات، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ومن الغازی فی سبیل اللہ، غازی کون ہے اللہ کے راستے میں؟ قال لو ضرب بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر، فرمایا کہ اگر وہ اپنی تلوار کو کافروں میں اور مشرکین میں مارتا ہے، حتی ینکسر، حتیٰ کہ وہ ٹوٹ جائے، ویختضب دمن، اور اس کے یعنی وہ خون آلودہ ہو جائے زخموں سے، لَكَانَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ أَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً، اللہ کا ذکر کرنے والے اس سے درجے میں آگے ہوں گے۔ یہ وہ بندہ ہے جو ذکر نہیں کرتا، جہاد کیا ذکر نہیں کیا، لیکن جس نے جہاد بھی کیا ہے اور ذکر بھی کیا ہے، یقیناً اس کا درجہ اعلیٰ اور عرفہ ہوگا۔ 7ویں حدیث ابن ماجہ میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز و جل یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، انا مع عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی پولیس افسر ہو، کمشنر ہو کسی علاقے کا، ہم کیسے اکڑ کے چلتے ہیں؟ کہیں سفر جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کوئی ڈر ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کمشنر ہے، یہ افیسر ہے، یا یہ چودھری ہے گاؤں کا، تو وہ بے دھڑک ہو کے نکلتا ہے اور چلتا ہے۔ اور جس کے پاس رب العالمین ہو، اس کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ اس کو کیسے بے خوف اور نڈر ہو کر شجاعت اور دلیری کے ساتھ چلنا چاہیے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ تو کس کے ساتھ رب ہے؟ یہ حدیث نے بتایا ہے، انا مع عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ، اذا ہوا ذکرنی، اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، وتحرکت بی شفتا، اور اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں میرے ذکر کے ساتھ۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ساتھ اسے معیت ملے، اللہ کا ساتھ ملے، وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، پھر اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے، پھر اس میں بہادری آ جائے اور اس میں جرت اور دلیری آ جائے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے معاملات میں کوئی بندہ کسی پہ احسان کرتا ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ یار مجھے اس نے 10,000 ریال دے دیا، میں نے زبان سے نکالا اور اس نے دے دیا۔ بندہ اس کو آؤ بھگ کرتا ہے، جب وہ آئے گا اس سے بڑی محبت ہو جاتی ہے جو بندے پہ احسان کرتا ہے، جو بندے پہ جو ہے ہمیشہ تحفے اس کے لیے لاتا ہے، اس کا خیر سے ذکر کرتا ہے، تو کتنی عزت دیتے ہیں، ہمیں محبت ہو جاتی ہے۔ انسان جو ہے جس کا جو احسان کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، جو احسان کرتا ہے بندے بھی اس سے پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ تو جو احسان نہیں کرتا، جو ہمیشہ دور رہتا ہے، تو لوگ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگوں کو دینے والا ہے، نوازنے والا ہے، عزت دینے والا ہے، تقسیم کرنے والا ہے، تو لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا بندوں کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ اول تو یہ ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں انسان کے پاس، یہ صحت ہے، عافیت ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ میری شادی نہیں ہو رہی، میری شادی نہیں ہو رہی، میں مالی طور پہ کمزور ہوں۔ کہا کہ جو شادی جن کی ہاں ہونی ہے انہیں میری طرف بھیجنا، اور اس سے پہلے اسے کہا کہ کیا خیال ہے تم اپنی آنکھیں دے دو، یا ایک خاص عضو کی طرف اشارہ کیا جو انسان کی نسل کا ذریعہ ہے، سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ آپ، تو کہا کہ وہ دے دو 70,000 درہم میں۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وہ دے دوں، آپ مجھے 1,00,000 بھی دیں تو میں وہ نہیں دوں گا۔ تو وہ جب آئے رشتے والے جو ہیں امام صاحب کے پاس کہ فلاں بندہ جو ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں اچھا ہے، ایک چیز میں نے ان سے مانگی تھی، میں نے 70,000 درہم اسے لگائے، اس نے کہا کہ آپ 1,00,000 بھی دیں تو میں نہیں یہ دوں گا۔ تو وہ سمجھے کہ بڑا مالدار ہوگا یہ حیلہ ہے، ایک بڑا مالدار یہ شخص ہوگا، تو انہوں نے شادی کر دی، اس بندے کی شادی ہو گئی۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ انسان کے پاس اگر ایک ایک عضو کی ہم قیمت لگائیں تو ہم کبھی راضی نہ ہو۔ کسی کو کہا جائے کہ تمہیں 10,00,000 دیتے ہیں، ہاتھ کٹوا لو، تم دے دو، یا اپنی آنکھیں دے دو، ایک آنکھ دے دو، تو کیا تیار ہوگا بندہ؟ نہیں تیار ہوگا۔ تو یہ ہمیں نعمت رب کی طرف سے دی گئی۔
یہ سانس جو ہماری چل رہی ہے، یہ سانس اگر نہ آئے، آکسیجن بندے کو تنگی ہو تو ہاسپٹل جانا پڑے آکسیجن کے لیے، چند دن اگر ہم گزار لیں وہاں ICU میں عنایا مرکزہ کے اندر، تو کتنا بل بنتا ہے؟ ہزاروں ریال بل بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فری میں ہمیں دے دے۔ اسی طرح کڈنی ہماری ہے، گردے ہیں، اگر یہ اللہ نہ کرے، اللہ سب کے گردے سلامت رکھے اور حفاظت کرے، یہ اگر کسی کے کڈنی فیل ہو جائے، کام نہ کرے، تو کڈنی کو واش کرنے کے لیے جب جانا پڑتا ہے تو 3-4 گھنٹے اول تو لگتے ہیں، اور پھر پورا خون نکالتے ہیں جسم سے، وہ مشین سے گزرتا ہے، صاف ہوتا ہے، پھر انسان کے جسم میں آتا ہے۔ کتنی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، اور ساتھ بل بھی اچھا خاصا بن جاتا ہے، ہزاروں ریال بل بن جاتا ہے ایک مہینے کا، اور ایک دن میں کتنے دفعہ اللہ تعالیٰ یہ گردے جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ہمارا خون جو ہے اس کو وہ صاف کرتے ہیں۔ تو ایک ایک نعمت جو ہے ہم شمار کریں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں تو ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں، تو رب سے بھی تو محبت ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ حدیث سنیں، یقول اللہ عز وجل، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ حدیث قدسی اور قرآن میں فرق یہ ہے، قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں، اور تلاوت میں بھی عبادت ہے اس کو تلاوت کرنا، اور وہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ حدیث قدسی یہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں، مفہوم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ، بندہ اچھا گمان رکھے، پازیٹیو سوچے، نیگیٹو نہ سوچے، بھلا سوچے، ہمیشہ جو ہے پازیٹیو سوچے، کہ ایسا اچھا سوچے، برا نہ سوچے، یہ نہ کہے کہ اگر میں چلا گیا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اگر گیا تو گاڑی کے ٹائر نہ پنکچر ہو جائے، اگر میں گیا تو میں نے فلاں سے پیسے لینے ہیں، اس نے دیے نہ، وہ چھپ گیا۔ مائنس نیگیٹو نہ سوچیں، پازیٹیو مثبت سوچیں، بھلا سوچیں۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ وَإِذْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِذْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر کسی جماعت میں ذکر کرتا ہے، مثلا آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو تمام لوگ بیٹھے ہیں، تو ایک بندہ کہتا ہے یار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ مکہ مدینہ دکھا دیا، لوگ وہاں ہزاروں روپے خرچ کر کے، لاکھوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں، تو یہ اللہ کی یاد اس نے دلائی اور توجہ دلائی۔ یا کسی نے کوئی گناہ کا کام کیا، اللہ سے ڈر جو بھی یہ غلط کام ہے، کسی کے بارے میں، کسی کی عزت کے بارے میں بات نہ کرو، کوئی غیبت کر رہے تھے، کسی کی چغلی کر رہے تھے تو روکا انہیں، تو یہ وہ کام ہے جو گروہ کے اندر، جماعت کے اندر اللہ کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکرت فی ملأ ان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ ہم خیر منہ، میں ایسی جماعت میں، گروہ میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے، ان سے بہتر ہے، یعنی اللہ کے فرشتے جو ہیں وہاں ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَإِن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وہ ایک بالش بندہ آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ جو ہے، زیادہ اس سے جو ہے، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ اس کی طرف بڑھتے ہیں، آگے آتے ہیں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور اگر وہ یہاں تک اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی قریب ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، میں پورا ہی بازو جو اتنا اس کے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اگر وہ پیدل آتا ہے چل کر، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میں بھاگ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ تمثیل ہے، یہ نہیں کہ ہاں جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی طرف بھاگتا ہے، یہ وہ مراد یہ کہ اللہ اتنا بندے سے پیار کرتے ہیں کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع تو کرے، اللہ کی طرف لوٹے تو صحیح، اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ جو ہے اسے قریب کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی میں اللہ کی طرف جاتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں میں دور ہوتا جا رہا ہوں، حالانکہ حقیقت نہیں ہے۔ ایک بندہ جو مخلوق ہے، اگر اس نے آپ کو نعمتیں دی، اس سے محبت ہو جاتی ہے،
یا کوئی حسین و جمیل چہرہ ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے بندے کا، تو یہ تو وہ مخلوق ہے، اور وہ خالق کتنا حسین ہوگا، وہ خالق اور مالک، اس کے پاس کتنی نعمتیں ہیں، وہ کتنا دنیا و آخرت کا مالک ہے اور خزانے اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ ایسا کر رہا ہے کہ آپ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو بندے کو تو جو لذت اور جو شیرنی اور جو مٹھاس اور جو مزہ اس رب کی محبت میں آنا چاہیے، مخلوق کی محبت میں کہاں ہے؟ یہ تو عارضی محبتیں ہیں۔ بیوی کی محبت میں بھی کئی دفعہ بندے ذلیل ہو جاتے ہیں، ذلت اٹھانی پڑتی ہے، اولاد کی محبت میں بھی ذلیل ہو جاتے ہیں کہ باپ جو ہے ساری زندگی اس پہ اپنی زندگی نچھاور کر دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس کی تکلیف دکھ میں ہر میں۔ ایسا وقت آتا ہے جب وہ نوجوان ہوتا ہے تو وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، باپ کو ٹانگ مار کے چلا جاتا ہے، باپ کو پھینٹی لگا جاتا ہے جائیداد کے چکر میں، تو باپ کا وہ دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یار میں نے تو پوری زندگی اس کے لیے صرف کر دی، اس سے میں نے وفا نہیں دیکھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بالکل برعکس ہے، آپ اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہیں اللہ پورا بازو، اس سے زیادہ آپ پیدل چلتے ہیں اللہ بھاگ کے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وفا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ یاد رکھیں گے، اس کے احکامات کو، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو مشکل وقت میں یاد رکھیں گے، اور دل کا تعلق رب سے لگائیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ جب یہ غالب ہوگی تو آپ کو اولاد کی پرواہ نہیں ہوگی، بیوی کی پرواہ نہیں ہوگی، کسی دوست کی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے دل پر رب کی محبت غالب ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو ہیں وہ مزہ اٹھاتے ہیں، لیکن لوگ سردی میں سوئے ہوتے ہیں ٹھنڈ گرم بستروں میں، لیکن تہجد گزار وضو کرتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، کیوں؟ انہیں لذت آتی ہے، انہیں مزہ آتا ہے۔ کچھ لوگ سینمے میں جا کے لذت اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ شراب پی کر یہ جھوٹی محبتیں ہوں اور اس میں جھوٹی لذتیں حاصل کرتے ہیں، اور جس کو حقیقی محبت اور حقیقی محبت کا مزہ آ گیا تو وہ یہ ساری چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ دنیا کی لذتیں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی رب کی محبت کی، جو لذت اور جو شیرنی ہے رب کی محبت سے۔ وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بڑے سلف نے یہ لکھا، انہوں نے کہا کہ میری جنت میرے سینے میں ہے، مجھے اگر یہ جیل میں ڈال دیا انہوں نے تو میری جنت تو میرے سینے کے اندر ہے، جو اطمینان اور جو راحت اور جو سرور مجھے ملتا ہے رب کا ذکر کرنے سے، اس کی عبادت کرنے سے، تو میرے جنت تو میرے سینے میں ہے، مجھے چاہے جیل میں ڈال دیں تو وہ نہیں چھین سکتے۔ اور بعض سلف نے کہا کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے جو ہمارے پاس قلبی اطمینان، سکون، راحت اور جو لطف ہے اللہ کی محبت کا، تو تلواروں کے ساتھ جو ہے یہ ہمارے ساتھ لڑے تاکہ وہ جو ہے چھین سکیں وہ شیرنی اور وہ لذت کو، لیکن یہ چھین نہیں سکتے۔ تو حقیقی لذت رب کے ساتھ محبت کرنے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، یہ دنیا کی محبتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی رب کی محبت کے سامنے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اور اس میں بھی فرمایا عبدی انا عند ظنک، اے میرے بندے میں تیرے گمان کے ساتھ ہوں، وانا معک اذا ذکرتنی، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تو نے مجھے یاد کیا۔ ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث جس میں فضیلت اب ذکر کی آ رہی ہے صحیح مسلم میں، فرمایا لن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جملے کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات، 4 کلمات، احب الی مما طلعت علیہ الشمس، یہ مجھے پسندیدہ ہے ہر اس چیز سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، چاہے وہ بیوی ہے، اولاد ہے، آپ کا محل ہے، آپ کی فیکٹری ہے، کروڑوں اربوں کا مال پڑا ہوا ہے، یا آپ کو جس سے محبت ہے، ہر چیز جو دنیا کی ان سے افضل، یہ 4 کلمات، یہ ہے وہ ذکر کی فضیلت۔ اور اسی کلمات کے بارے میں فرمایا سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں، فرمایا احب الکلام الی اللہ تعالی 4، 4 کلمات اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ لا یضرک بأیہن بداتا، کسی بھی لفظ کے ساتھ کلمے کے ساتھ شروع کر لو کوئی حرج نہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ 4 کلمات۔
آپ سبحان اللہ پہلے پڑھ لیں، الحمدللہ پہلے پڑھ لیں، اللہ اکبر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، ترتیب ہے یہ 4 کلمات۔ 12ویں حدیث جو ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی ذکر کی فضیلت کے بارے میں، خاص ذکر اور اس کی فضیلت۔ پہلے ہم عمومی طور پہ ذکر کے بارے میں بات کی، اس کے فوائد و ثمرات، اب ہیں وہ خاص اسپیشل خاص وہ کلمات، دعائیں جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا اس کی یہ فضیلت ہے۔ اب یہ غور کریں کہ یہ کتنی عظیم چیز بیان ہو رہی ہے اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی اگر کہے کہ آپ کو 1 کلو سونا ملے گا، آپ کو ساری رات نیند نہیں آئے گی، صبح 1 کلو سونا دیں گے تو آپ کو ساری رات نیند نہیں آئے گی کہ 1 کلو سونا مل جائے گا لاکھوں ریالوں کا، کیونکہ یہ خزانہ ہے نا، یہ سونا جو ہے اس وقت خزانہ ہے دنیا کے اندر، یہ مل جائے گا تو نیند نہیں آئے گی اس تڑپ کے اندر، اور یہ آپ پتہ نہیں آپ کو مل جائے شام تک زندہ رہنا بھی ہے یہ نہیں، اسے استعمال کرنا بھی ہے یہ نہیں، پتہ ہی نہیں۔ آخرت کے جو خزانے ہیں وہ ہمیشہ کے ہیں، وہ ختم نہیں ہوں، اور ہمیشہ کی لائف ہے، پرماننٹ لائف ہے، ابدی اور سرمدی زندگی ہے۔ آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا تمہیں دلالت نہ دوں، تمہاری رہنمائی نہ کروں، تمہیں خبر نہ دوں جنت کے خزانوں میں سے، خزانے کی جنت کے خزانوں میں سے، یہ واحد وہ حدیث ہے جس میں جنت کے خزانے کا ذکر ہے۔ فقلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ قال، آپ نے فرمایا اب یہ یاد رکھیے گا، یہ خزانہ آئندہ سبق میں بھی لیکچر میں پوچھوں گا جنت کا خزانہ کیا ہے، اور آپ اس کو کثرت سے پڑھتے بھی رہیں تاکہ یہ خزانے سمیٹ سکیں آپ نے کہا قل لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں آپ کو یاد ہے لیکن پتہ نہیں تھا کہ اتنا اس کا اجر ہے اور اتنا اس کا ثواب ہے۔ کہا کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ میرا کوئی حیلہ نہیں، ولا قوت، میری کوئی قوت نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، الا باللہ، مگر تیرے ساتھ، تیری توفیق کے ساتھ، تیری مدد کے ساتھ میں سب کچھ ہوں، تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ اپنی نفی، ذات کی نفی، انا جو ہے اس کی نفی، صرف اللہ تعالیٰ کے معاملے اس کے سپرد کرنا، اور یہ وہ توکل ہے، اعتماد ہے، یہی وہ توحید ہے سب سے بڑی، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جنت میں 70,000 بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ سب سے پہلے کیا ذکر کیا؟ وہ اعمال ذکر کی اور فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کریں گے، اعتماد کریں گے، توکل سب سے مضبوط ہوگا۔ تو جب بندے کا توکل اللہ پہ ہو کہ میری تو کچھ نہیں، میں نے اپنی ساری کاوشیں محنتیں کر لی ہے، اللہ یہ کچھ بھی نہیں، تیری اگر مدد نہ ہوئی تو یہ کام حل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بارے میں جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب دنیا تنگ ہو جاتی، پریشانی گھیر لیتی، تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کھول دیتے معاملات۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ ایک صحابی کو لے جاتے ہیں، وہ اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے لیکن یہ واقعہ موجود ہے کہ ان کو لے جاتے ہیں، قید میں آ جاتا ہے کافروں کے، اور ان کے بوڑھے والدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کوئی عمل مانگتے ہیں، تو انہیں جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ملتا، ساری رات بیٹھ کے وہ لا حول ولا پڑھتے ہیں۔ وہ بندہ جو جیل میں، جو ان کی قید میں تھا، وہ کہنے لگا کہ میری ہتھکڑیاں کھلنے لگی، تنگ تھیں کھلنے لگی، میرے ہاتھ کھل گئے، پاؤں سے بیڑیاں کھل گئیں، اور میں نے نکلنے لگا تو میں نے کہا ان کے جانور تھے وہاں پہ، میں نے کہا یہ بھی لے لوں، تو اونٹ بکریاں وہ بھی میں نے ساتھ لے لی، اور کافی دور تھا، اور کہتے کہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ کوئی ہوا ایسی تیز چلی کہ مجھے صبح کے وقت وہ مدینہ پہنچ گئے، اور جا کے دروازہ کھٹکایا اور والدین کو ملے۔ یہ واقعہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر ہے، یعنی جب مصیبتیں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑے ہوئے، بیمار ہے، مالی تنگی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بندہ تنگ کر رہا ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ہتھیار استعمال کریں۔
لیکن یہ ذہن میں رکھیں یہ وظائف جتنے بھی ہیں جو فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم واجبات کی فرائض کی حفاظت کرتے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے، باقی نمازیں ساری، پھر یہ چابیے ہیں، پھر یہ وہ ہتھیار ہیں جن سے بڑی بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ پردیس میں ہیں، بیوی بچوں سے دور ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بندہ تنگ ہوتا ہے، تو یہ وہ وظیفہ بڑا زبردست ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جن پر جادو ہو، نظر بد ہو، بیماریوں کا شکار ہو، تو یہ کثرت سے پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے یہاں پر ہم رکتے ہیں کیونکہ 45 منٹ کا ہو گیا ہے لیکچر، تو اس سلسلے کو انشاءاللہ تعالی مزید جو فضائل آئے ہیں بعض اذکار کے بارے میں، جس میں ہم جادو اور جنات کا علاج بھی پڑھیں گے کہ جادو کسی پہ ہو جائے اور نظر بد کسی کو لگ جائے تو کیا کریں، تو اس کے بارے میں، اور بیماریاں لگ جائیں اس کے بارے میں کیا نبی علیہ السلام کی بھی ہدایت اور رہنمائی ہے، تو انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔